دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو دل کے علاج کیا جاتا ہے اگر ایک جگہ پہ تو وہ کراچی کا NICVT پہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی بالکل مفت کیا جاتا ہے. ہم نے جہاں آپ نے خیرپور کا ڈسٹرکٹ سنا ہوگا وہاں ایک تحصیل ہے گمبت کا تحصیل. وہاں میں نے مفت علاج کا 100% مفت علاج کا معیاری علاج کا بندوبست کیا ہے. یہاں تک کہ کڈنی کا علاج ہو, لیور کا علاج ہو, لنگس کا علاج ہو, دل کا علاج ہو, جو بھی مہنگا ترین علاج ہے وہ اپنے غریب عوام کو مفت دلواتا ہوں. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آتے ہو, آپ ملتان سے آئے, آپ پشاور سے آئے, آپ کوئٹہ سے آئے, مگر آپ کو گورنمنٹ میں مفت علاج ملے گا. اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو, میرا حکومت اس صوبہ میں بناتے ہو, مفاد میں بناتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی میں ویسے ہی آپ کے گھر کے دروازوں تک مفت علاج کے اداروں بنا کے دکھاؤں گا. آخری ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی ادارے, آپ کو دور جانا پڑتا ہے بھائی سنجے یونیورسٹی پہنچنے کے لیے. میں چاہوں گا کہ ہم کیمپسز اور یونیورسٹیز ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. میرے بھائی میرے بہنیں کو وہ تعلیم کا سہولت ان کے اپنے علاقے میں ملے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی معاشی معاہدہ کے حصے ہیں. آخری جو میرا وعدہ ہے وہ یہ کہ میں یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بچہ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے, کسی شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے. آپ میرے ساتھ دیں, ہم بھوک مٹاؤ پروگرام بھی شروع کریں گے, بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے. ہم 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا بھی خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. 8 فروری کو الیکشنز 2 جماعتوں کے مقابلے میں ہو رہا ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے جاننے والے سے بات کیجئے, ان کو سمجھائیں کہ اس بار ووٹ ضائع نہ کیجئے. اگر مقابلہ 2 جماعتوں کے درمیان میں ہے تو آپ سوچیں کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو چاہیں گے. کیا آپ وہ جماعت چاہیں گے جس نے 3 دفعہ وزارتی یا 4 دفعہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے, اب اپنی جماعت کے لیے وہ 5ویں دفعہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ملے, مگر آج تک انہوں نے کوٹ-ادو کو ہاسپٹل نہیں دیا, آج تک انہوں نے کوٹ-ادو کو یونیورسٹی نہیں دی. خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. اب تو مجھے پتا چلا ہے, میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں, میں اپنا حلقہ سے ان کا ماڈل ٹاؤن کا گھر دیکھ سکتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہم نے سمجھا کہ صرف وسیع پسماندہ علاقہ ہے, جنوب پسماندہ علاقہ ہے, وہاں لاہور میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہے تو تمام مسئلے حل کیے ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حلقہ جس سے میں لڑ رہا ہوں الیکشن لاہور میں, وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. کہنے کی مطلب یہ ہے کہ شو بازی سے کام نہیں چلے گا. ماننا پڑے گا کہ ملک بھر میں مسائل ہے, ماننا پڑے گا کہ پختونخوا ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, ہمارے ہاں مسائل ہے, مگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کریں, ہم محنت کے ساتھ کام کریں, ہم جدوجہد کریں, تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے. میں آپ سے
آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو تیر پہ مور لگائے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جس سے شیر کا شکار کیا جا سکتا ہے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو اس پورا کا پورا سازش کو ناکام کروا سکتا ہے. یہ تیر اس ملک کے غریب کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے خواتین کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے نوجوانوں کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے مزدوروں اور کسانوں کا نشان ہے. یہ تیر میرا نشان ہے. آئے اس تیر پہ مور لگائے. اپنا مستقبل کے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو. آپ بڑی تعداد میں نکل کے میرے تمام امیدواروں کو منتخب کروا دیں. اگر آپ میرے تمام امیدواروں کو منتخب کرواتے ہو، آپ میرے طاقت ہو. آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے میں اتنا طاقت سے آپ کا کام آ سکوں گا. آپ کے مسائل کا حل نکال سکوں گا. میں جلدی سے یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ امیدوار کون ہے. کوٹ ادو سے رضا ربانی کھر صاحب ہمارا نوجوان امیدوار ہے نیشنل اسمبلی کے لیے. محمد امجد قریشی صاحب ہمارا امیدوار ہے. محمد آصف خان دستی صاحب ہمارا امیدوار ہے. ریاض منظور تیوانہ صاحب ہمارا امیدوار ہے. اس الیکشن میں تو کوٹ ادو مظفر گڑھ سے الگ ہے، مگر اس لیے کہ میں یہاں پہنچا ہوں تو میں اپنا مظفر گڑھ کا امیدواروں کا نام لینا چاہوں گا. مہر ارشاد سیال صاحب، آپ جانتے ہو کہ مہر ارشاد سیال صاحب میرا بھائی ہے. آپ نے میرا بھائی کو نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے. نواب زادہ افتخار صاحب بھی میرا نیشنل اسمبلی کا امیدوار ہے. آپ نے نواب زادہ صاحب کو بھی نیشنل اسمبلی میں پہنچانا ہے تاکہ ہم مل کے اپنے بڑوں کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکیں. ساتھ ظفر اللہ لغاری صاحب، عبدالحسین طاہر صاحب، چودھری عدنان خالد صاحب، محمد جمیل شاہ صاحب، میاں سلیم اصغر صاحب، خان محمد جتوئی صاحب، ملک عبدالعزیز اور فریہ بطول صاحبہ ہمارا مظفر گڑھ ضلع کے ڈویژن کے امیدوار ہیں. علمدار قریشی صاحب کا نام پتہ نہیں کیوں نہیں تھا اس لسٹ میں. ہر لسٹ میں کسی نہ کسی کا نام ہے، لیکن آپ نے قریشی صاحب کو ضرور منتخب کروانا ہے. بہادر خان صاحب نے آج ہمیں یہاں جوائن کیا. تعلق لیا سے ہے. امید کرتے ہیں کہ لیا کے عوام ان کو منتخب کروا کے انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹ سے طاقت سے ہم عوامی حکومت بنائیں گے. ہم آپ کا حکومت بنائیں گے. ہم آپ کا ایسے حکومت بنائیں گے جو آپ کا دکھ درد میں شامل ہو، آپ کی دکھ درد کے احساس ہو، اور ہر کسی سے مقابلہ کر کے آپ کے حقوں سے چھین کے ہم آپ کو دلوائیں گے. ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں.